بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 20 دسمبر سن 2021 بروز سوموار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ صحت کی صورتحال سے متعلق کابینہ نے اپنا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں صحت کی صورتحال سے متعلق کابینہ کا غیر معمولی اجلاس آج ہوگا۔ روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق وزراء کی کونسل عزت مآب شیخ صباح الخالد کی صدارت میں ایک غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں وزارتی کمیٹی برائے کورونا ایمرجنسی کی طرف سے دی گئی متعدد سفارشات پر غور کیا جائے گا، جس کا مقصد کورونا وائرس کی تبدیل شدہ اومیکرون تناؤ کے خطرات اور اس سے ملک میں پھیلنے سے روکنا اور کم کرنے کے طریقہ کار کو سخت کرنا شامل ہے۔ حکومتی ذرائع نے القبس کو بتایا ہے کہ سب سے نمایاں سفارشات میں سے ایک یہ ہے کہ بیرون ملک سے آنے والوں کا یہ پابند کیا جائے کہ وہ پہنچنے پر PCR ٹیسٹ لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دن ہوم کوارنٹین رہیں اور پھر دوسرا PCR ٹیسٹ کروائیں۔ PCR ٹیسٹ کا نتیجہ منفی ظاہر ہونے کی صورت میں قرنطین کی مدت ختم ہو جائے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ میٹنگ میں صحت کی ضروریات کو لاگو کرنے کی ضرورت پر زور دیا جائے گا، خاص طور پر ہوٹلوں، مال، سینما گھروں، ٹرانسپورٹیشن، شادیوں، ریسٹورانوں جیسے بند عوامی مقامات پر ان کے مالکان کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے اور اپنے زائرین کے لیے احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میوٹین کے 79 ممالک میں داخل ہونے کے بعد کویت میں اومیکرون کے کیس بڑھیں گے، جو کہ ایک قدرتی امر ہے، لہٰذا اس کے داخلے کو روکنے کے لیے زمینی اور ہوائی بندرگاہوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے، جس پر ابھی کوئی غور نہیں کیا جائے گا، جبکہ موجودہ صورتحال میں ویکسین کی تیسری خوراک اور صحت کے اقدام کے عزم کے ذریعے اس کے خطرات کو کم کیا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ کے ریزیڈنسی افیئر ڈپارٹمنٹ نے فروانیہ گورنریٹ میں رہائشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں، کفیلوں سے مفرور افراد اور معمولی ورکرز کے خلاف ایک سرپرائز مہم چلائی ہے، جس کے نتیجے میں 21 رہائشی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے خلاف ضروری اقدامات کرنے کے لیے انہیں مجاز حکام کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے مطالبہ کیا ہے کہ رہائشی خلاف ورزی کرنے والوں کو ملازمت نہ دیں، خاص کر جو دوسرے کفیلوں کی کفالت پر ہیں اور وہاں سے مفرور ہو کر کہیں اور کام کی تلاش میں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نظر آئے تو اس کے بارے میں 112 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی برائے سول انفارمیشن PACI نے آرٹیکل نمبر 20 یعنی گھریلو ملازمت کے تحت کام کرنے والے رہائشیوں کے لیے ایک نیا سول شناختی کارڈ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق موجودہ کارڈ کے برعکس نئے کارڈ میں ایک سمارٹ چپ نصب کی جائے گی۔ حکام نے بتایا ہے کہ پرانا کارڈ اس کی میعاد ختم ہونے تک کارآمد رہے گا اور اس کی میعاد ختم ہونے سے پہلے کارڈ کی تبدیلی کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔